وہ ایک لمحہ تقسیم ہند کی سچی اور مکمل کہانی۔ 1947 میں جب متحدہ ہندوستان سے الگ ہو کر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن بنا لیا تو اس خطے میں بدترین فسادات پھوٹ پڑے۔ مکار ہندوؤں نے سکھوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ مالی اور جانی نقصان کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ہندو سکھ سینکڑوں مسلمان عورتوں اور جوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے اور ہزاروں نے کنوؤں میں کود کر یا خود کو کسی تیز دھار آلے سے ہلاک کر کے اپنی عصمت بچائی۔ اللہ سب شہداء کو غریق رحمت کرے۔ جہاں مسلمانوں کا بس چلا انہوں نے بھی ہندوؤں سکھوں کو جہنم رسید کیا، مگر یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ دنیا کی تاریخ کے ان ہولناک فسادات نے بے شمار کہانیوں کو جنم دیا۔ ان میں بعض کہانیاں ایسی ہیں کہ ناقابل یقین اور گھڑی ہوئی لگتی ہیں۔ انسانی فطرت قدرت کا ایک عجوبہ ہے جو ہر پل رنگ بدلتی رہتی ہے۔ ان حالات میں جب ہندو سکھوں کی اکثریت انسانیت بھول کر درندگی میں مصروف تھی، کچھ انسان موجود تھے جنہوں نے انسانیت کو ترک نہیں کیا تھا اور انہیں انسانی اور اخلاقی قدریں یاد تھیں۔ ترلوک سنگھ بھی ایک ایسا ہی کردار تھا اور ایک غیرت مند اور وفادار ذمہ دار تھا۔ یاروں کا یار تھا اور یاری نبھانا جانتا تھا۔ تو وہ سکھ ہی لیکن بڑی نفیس طبیعت کا آدمی تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں اپنے گرو کا سچا خالصہ ہوں۔ جہاں معاملہ عزت غیرت کا جاتا وہ دوسرے کی جان لینے اور اپنی جان دینے والا انسان تھا۔ ترلوک سنگھ کے 2 بیٹے تھے، بلبیر سنگھ اور رمبیر سنگھ۔ ایک بیٹی تھی جس کا نام شوبھا دیوی تھا۔ ترلوک سنگھ کی انسانی دوستی اور غیرت مندی کا یہ ناقابل یقین واقعہ شوبھا دیوی کی زبانی پیش ہے۔ یہ واقعہ مجھے ایک بزرگ خاتون سکینہ بی بی نے سنایا جو کہ خود شوبھا دیوی تھیں۔ تقسیم سے قبل ہم موجودہ بھارت کے شہر دلی کے محلہ کھاری باؤلی میں رہا کرتے تھے۔ جس محلہ میں ہمارا گھر تھا وہ علاقہ انتہائی گنجان آباد تھا۔ وہاں کے مکانات آپس میں کندھے سے کندھا ملائے کھڑے تھے۔ ان کے اندر بسنے والے ہندو، مسلمان، سکھ آپس میں شیر و شکر ہو کر رہا کرتے تھے۔ اس دور میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے مذہب کا باہمی احترام کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے، مذہب، روایات، مذہبی ثقافت وغیرہ کو انجام دینے میں آزاد تھا۔ ہمارا گھر خالصتاً مذہبی خاندان پر مشتمل تھا۔ ہمارے ایک مسلمان پڑوسی تھے جنہیں ہم سارے گھر والے چچا رحمت کہا کرتے تھے، لیکن میرے باپو نے مذاق میں حافظ جی بھی کہا کرتے تھے۔ میرے باپو جی اور چچا رحمت آپس میں بچپن کے دیرینہ دوست تھے۔ وہ گھنٹوں موسیٰ بھائی کے مکان کے تھڑے پر بیٹھ کر دنیا جہان کی باتیں کرتے تھے، جبکہ میں چچا رحمت کے گھر جا کر ان کی بیٹی فریدہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ فریدہ کا بھائی فرحان جو ہم سے 1 سال ہی بڑا تھا وہ ہم دونوں سہیلیوں کو خوب تنگ کرتا تھا۔ فریدہ کی امی جن کا نام سروری بیگم تھا، ہم جب چچی سروری سے فرحان کی شکایت کرتی تھیں تو وہ وقتی طور پر ہماری تسلی کے لیے اسے ڈانٹ دیا کرتی تھیں۔ ہم دونوں سہیلیوں میں آپس میں اتنا پیار تھا کہ بعض دفعہ ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر میں سو جایا کرتی تھیں۔ میرے 2 بھائی تھے، ایک بلبیر اور دوسرا رمبیر۔ مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ میرا بھائی بلبیر انتہائی سنجیدہ اور کم گو تھا، جبکہ رمبیر انتہائی نالائق اور پڑھائی سے یکسر ٹلا ہوا تھا۔ رمبیر کو پتا جی نے پڑھانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ اس معاملے میں بڑا ڈھیٹ رہا اور یہی وجہ تھی کہ بڑا ہو کر بری سنگت میں رہ کر آوارہ بن گیا تھا۔ وہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ اب وہ راتوں کو گھر سے غائب رہنے لگا۔ بعض دفعہ پتا جی اور چچا رحمت دونوں مل کر اسے اس کے متوقع ٹھکانوں پر تلاش کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر جوا، شراب کے اڈوں سے ملا کرتا تھا اور وہ جب ملا کرتا تھا تو پتا جی اور چچا رحمت اسے بے دردی سے مارتے ہوئے گھر لایا کرتے تھے۔ رمبیر کی ہم بہن بھائیوں اور فریدہ سے نہیں بنتی تھی، جبکہ بلبیر اپنے کام سے کام رکھا کرتا تھا۔ وہ گھر کے کسی معاملے میں اپنی ٹانگ نہ اڑایا کرتا تھا۔ فریدہ کے بھائی فرحان سے مجھے بچپن ہی سے نفرت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فریدہ اور مجھے بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ وہ گڑیا چھپا دیا کرتا تھا۔ اس کی ذہنیت میں نہ جانے کیسی شرارت بھری تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم بچے جوان ہو گئے۔ ادھر پتا جی اور چچا رحمت بھی بوڑھے ہو چکے تھے، جبکہ میری ماتا جی گزر گئی تھیں۔ بلبیر نے ایف اے کر لیا تھا، جبکہ رمبیر پکا بدماش بن چکا تھا۔ وہ ساری رات بے دھڑک اپنے شرابی کبابی جواری دوستوں کی صحبت میں رہتا تھا۔ بلبیر نے ایک پرائیویٹ نوکری کر لی تھی، جبکہ فرحان نے اپنی شرارتوں کے باوجود اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے میٹرک کر لیا تھا۔ اس نے آگے نہ پڑھا تھا، وہ کسی سرکاری نوکری کی تلاش میں تھا۔ بر صغیر میں تحریک آزادی زور شور کے ساتھ جاری تھی۔ ہندو سکھ چاہتے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد متحدہ ہندوستان آزاد ہو، لیکن مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا علیحدہ وطن پاکستان ہو۔ ایک دن پتا جی نے بڑے بھرائے دل سے چچا رحمت کو کہا، یار میں سوچتا ہوں
کہ ہم بچپن سے ایک دوسرے کے اتنے گہرے دوست اور آپس میں شدید محبت رکھنے والے پڑوسی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم دونوں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ کاش ہمارے درمیان یہ مذہب کی دیوار حال نہ ہوتی۔ اگر ہمارے درمیان یہ آئینی دیوار نہ ہوتی تو میں اپنی اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیتا۔ تیرا کیا مطلب؟ چچا نے ان سے پوچھا۔ پتا جی نے کہا کہ اگر ہم دونوں ہم مذہب ہوتے تو میں لازماً رنبیر کے لیے فریدہ تجھ سے مانگتا۔ اتنی میں رنبیر شراب کے نشے میں بڑے کھلنڈرے سے انداز میں ان کے قریب پہنچا اور اس نے کہا، پتا جی اگر میں تمہارا بڑا پتر ہوتا اور چچا رحمت ہمارے ہم مذہب بھی ہوتے، اس صورت میں بھی میں فریدہ سے شادی نہ کرتا۔ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ وہ میری دیدی کی طرح ہے، بالکل ایسے جیسے میری دیدی شوبھا دیوی ہے۔ چلو دیکھیں گے تو واقعی چچا رحمت اور فریدہ سے اتنی پاکیزہ انسیت رکھتا ہے۔ ایک روز ہم چچا رحمت کی فیملی کے ساتھ بیٹھے باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ چچا کے دروازے پر ہمارے محلے کا ایک بزرگ ہندو سرت کمار زور زور سے چلایا کہ جلدی آؤ، بڑا غضب ہو گیا ہے۔ ہم جلدی سے کھانا چھوڑ کر باہر آئے۔ چچا رحمت، پتا جی، عرفان، فرحان، بلبیر سب بھاگے ہوئے دروازے پر پہنچے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ چچا سرت کمار کے ساتھ محلے کے چند اور لوگ کھڑے تھے۔ پتا جی نے ہونکوں کی طرح پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا کہ کمینے گوروں نے برصغیر سے جانے کا نہ صرف اعلان کر دیا ہے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیڈر جناح کے مطالبے پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے اسے علیحدہ ملک بنانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، رنبیر نے انتہائی جذباتی انداز میں غصے سے کہا۔ یہ ہو گیا ہے، فرحان نے طنزیہ طور پر اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ رنبیر نے غصے میں اسے ایک زوردار دھکا دیا اور موٹی موٹی گالیاں مسلمانوں کو دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زمین پر پڑے فرحان کو پتا جی نے اٹھایا اور چچا رحمت کو کہا کہ میں رنبیر کی یہ بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی یہ ہمت کہ وہ میرے سامنے تمہارے بیٹے کو دھکا دے۔ چچا نے پتا جی کے غصے کو شانت کرتے ہوئے کہا، نہیں یار، رنبیر کا غصہ اپنی جگہ جائز ہے۔ وہ دراصل فرحان نے اسے پاکستان بننے کی خوشی میں چڑھا دیا تھا۔ بلبیر وہاں اگرچہ پاکستان بننے کے اعلان کے بارے میں سن کر بظاہر اپنا کوئی رد عمل نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ سکتے کے عالم میں سہما ہوا کھڑا تھا۔ پتا جی فوری طور پر اپنے ہم عمر دیگر محلہ دار ہندو سکھوں کے ساتھ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے محلے میں جگہ جگہ ہندو سکھوں کی الگ اور مسلمانوں کی الگ ٹولیاں بن گئیں۔ ایک تناؤ کا ماحول ہر طرف چھایا ہوا تھا جو کہ رفتہ رفتہ گرماہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ شام کو پتا جی نے بلبیر کے ذریعے چچا رحمت اور فرحان کو خصوصی طور پر گھر بلایا تھا۔ پتا جی نے چچا رحمت کو بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے وہ دو غم ہیں۔ پہلا غم تو یہ ہے کہ ہندوستان دو ٹکڑے ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم اپنے خاندان سمیت پاکستان جا رہے ہو۔ جانے ہم کبھی آئندہ آپس میں مل پائیں گے یا نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ فریدہ مجھ سے لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی پتا جی اور چچا رحمت آپس میں مل کر رونے لگے۔ بلبیر بھی افسردگی سے بیٹھ گیا۔ دونوں کے افسردہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ ان کی دونوں کی آپس میں بھی بڑا بھائی چارہ تھا۔ یہ دونوں بچپن کے یار بیلی تھے۔ پتا جی نے چچا رحمت اور ہمارے گھر والوں کو کہہ رکھا تھا کہ تم لوگ جب تک پاکستان ہجرت نہیں کرتے اس وقت زیادہ سے زیادہ میرے گھر آ کر میری نگاہوں کے سامنے رہا کرو۔ پتا جی چچا رحمت اور ان کے پریوار سے مل کر پھٹ پھٹ کر روئے تھے۔ میں بھی اپنا زیادہ تر وقت فریدہ کے ساتھ گزارتی تھی، وہ بھی بہت ہراساں تھی۔ ہمارے محلے میں ایک دن ایک مسلمان خاندان پر ہندو سکھ بلوائیوں نے حملہ کیا تھا۔ اس حملہ میں اس مسلمان گھرانے کے سربراہ ابراہیم قریشی کو بلوائیوں نے قتل کر دیا تھا، جبکہ ان کی ایک لڑکی مہتاب کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد پتا جی نے چچا کی تمام فیملی کو کہا کہ وہ ان کے گھر آ جائیں، کیونکہ پتا جی کا یہ خیال تھا کہ چچا کی فیملی ہمارے گھر میں محفوظ ہوگی۔ چچا رحمت ماں اپنی فیملی کے ہمارے گھر آ گئے تھے۔ ادھر پتا جی نے چچا رحمت کی فیملی کو بحفاظت پاکستان ہجرت کے معاملات کو نپٹانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے علاقہ کے چند بزرگ ہندو سکھ دوستوں کی منت سماجت کی کہ رحمت ان کا دوست ہے، لہٰذا ان کی فیملی کی جان مال کی حفاظت کی گارنٹی دی جائے۔ جواباً ان بزرگوں نے پتا جی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیرا بیٹا رنبیر ہی اپنے بدماش دوستوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے گھر کو نہ صرف لوٹ رہا ہے بلکہ وہ ان کی لڑکیوں کو اٹھا کر جوناگڑھ رنڈی بازار کے بدنام ٹھیکیدار سنگھر کو فروخت کر رہا ہے، اور یقیناً وہ تیرے دوست رحمت کی بیٹی فریدہ کو نہ صرف اس کے حوالے کر دے گا بلکہ ہو سکتا ہے اسی ریلے میں تم اپنی بیٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹو۔ پتا جی وہاں سے مایوس پریشان ہو کر گھر آئے۔ انہوں نے چچا رحمت کو کہا کہ تم فٹافٹ
گھڑی کی چوتھائی میں پاکستان جانے کی تیاری کرو، کیونکہ اس محلہ میں میرے خیال کے مطابق صرف تمہارا گھر فسادیوں کے حملے سے بچا ہے۔ پتا جی نے روتے ہوئے کہا کہ سچی بات ہے، تمہیں حفاظت کی خاطر اپنے گھر لایا تھا، لیکن مجھے اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میں مزید تمہاری جان و مال اور عزت کی حفاظت کر پاؤں گا۔ پتا جی نے چچا رحمت کو 600 روپے نقد اور کچھ سونا دیا۔ ہمارے علاقے کے حالات دن بدن بدتر اور تناؤ والے ہو گئے تھے۔ پتا جی نے بلبیر سے کہا کہ تم اور میں چچا رحمت کے خاندان کو ریلوے اسٹیشن چھوڑنے جائیں گے، جہاں سے اسپیشل ٹرین پاکستان جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلبیر کو یہ تاکید کی کہ رنبیر نہ خلف کو یہ خبر نہ ہو کہ ہم فلاں وقت ریلوے اسٹیشن جائیں گے۔ پتا جی کو اندیشہ تھا کہ رنبیر اپنے بدماش ساتھیوں کے ساتھ فریدہ سے کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ ایک دفعہ رنبیر اپنے مخصوص انداز میں آیا بھی تھا اور اس نے چچا رحمت کی فیملی کے بارے میں پوچھا بھی کہ یہ لوگ کب پاکستان ہجرت کریں گے تاکہ وہ بحفاظت ان کو ٹرین میں بٹھا آئے۔ اسے پتا جی نے بڑی بے رخی سے کہا کہ تو اپنے کام سے کام رکھ، پھر اسے ہجرت کے اصل وقت سے غلط وقت بتلایا تھا۔ پتا جی نے اسے کہا کہ تو نے جو فرحان سے بدتمیزی کی تھی اس کی معافی مانگ۔ اس نے پتا جی سے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ وہ زندگی بھر اس سے معافی نہ مانگے گا۔ پتا جی نے اسے اپنے تئیں بڑا مجبور کیا کہ وہ کسی طرح فرحان سے معافی مانگ لے، لیکن وہ مسلسل اکڑا رہا۔ اس نے پتا جی کے کافی اصرار کے باوجود فرحان سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی نہ مانگی۔ بالآخر اسے پتا جی نے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس دوران یہ ہوا کہ بلبیر نے پتا جی کو بتلایا کہ اس نے جامع مسجد کے علاقہ کے ایک ٹیمپو ڈرائیور کو بڑی مشکل سے راضی کیا ہے، جو کہ سورج زدہ ماحول میں چچا رحمت کی فیملی کو نکال کر دہلی ریلوے اسٹیشن لے جائے گا۔ ٹیمپو دراصل چھوٹے ٹرک کو کہتے تھے، جو کہ ہندوستان میں چلنے والے عام سزوکی سے ذرا بڑا ہوتا تھا۔ چچا رحمت اپنا سامان بہت قلیل یعنی ضرورت کے تحت لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن چچی نے اپنے طور پر بہت سامان جمع کر لیا تھا۔ پتا جی اور بلبیر نے انہیں اتنا سامان لے جانے سے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے فریدہ کے جہیز کے لیے یہ چیزیں اکٹھی کی ہیں، پاکستان جانے کے بعد نہ جانے کیسے حالات ہوں گے، ہم ان قیمتی چیزوں کو بنا پائیں گے کہ نہیں۔ پتا جی اور چچا رحمت نے انہیں کہا کہ اول تو اسپیشل ٹرین میں اتنی جگہ نہ ہوگی کہ یہ سامان سما جائے، اور دوسرے ٹیمپو میں اتنا سامان دیکھ کر یہاں کے فسادی ہندو سکھ لٹیرے لازماً لالچ میں آ کر اس پر حملہ کریں گے۔ پتا جی نے چچی کو کہا کہ تم فریدہ کی شادی کے جہیز کی فکر نہ کرنا، تم پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہوئے میں تمہیں اس کے بیاہ کے لیے روپے بھیج دوں گا۔ چچی نے ان کے کہنے پر پاکستان لے جانے والے سامان میں سے تھوڑا بہت سامان ہی نکالا تھا۔ چچا رحمت کے خاندان کی پاکستان جانے کے لیے تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گھر میں ماحول بڑا افسردہ اور سہما ہوا تھا۔ پتا جی اور چچا رحمت دونوں گلے لگ کر بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ فریدہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ حالات کے ٹھیک ہوتے ہی میں لازماً تجھ سے ملنے بھارت آؤں گی۔ بلبیر نے کہا کہ میں ٹیمپو والے کو 1 گھنٹہ تک لے کر آتا ہوں۔ 1 گھنٹہ میں کیوں؟ چچا رحمت نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ٹیمپو والا بڑا رسک لے کر پاکستان جانے والے مہاجرین کو اسٹیشن یا لاری اڈے وغیرہ پر لے جا رہا ہے، اور اس نے کہا کہ میں جیسے ہی ٹیمپو لے کر آؤں تو فوراً اس میں بیٹھ جانا اور جاتے وقت دروازے پر الوداعی انداز میں نہ ملنا، وہ اس لیے کہ ارد گرد کے لوگوں کو چچا رحمت کی پاکستان کی جانب ہجرت کی خبر نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ چچا رحمت کی فیملی کی روانگی میں ابھی آخری گھنٹہ باقی تھا۔ فریدہ نے کہا کہ شعبہ تو میرے ساتھ ذرا شنو کے گھر صرف 5 منٹ کے لیے چل، میں نے اس سے الوداعی ملاقات کرنی ہے۔ نہیں نہیں، وہاں جانے کی ضد نہ کر، میں نے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ ایک تو وہ ہمارے گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے کی دوری پر ہے، اور دوسرا اس علاقے کے حالات بہت خراب ہیں، تجھے پتہ نہیں وہاں فسادیوں کا گڑھ ہے، تو میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اس نے مجھے کہا تو میری اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی، اور کس میں ہمت ہے ہمیں نقصان پہنچائے؟ فریدہ نے یہ بات اتنے جذباتی انداز میں کہی کہ میرا دل نہ جانے کیوں موم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ اس شرط پر جاؤں گی کہ تو وہاں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہی رہے گی اور وہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ میں تیرا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ شنو ہماری بچپن کی سہیلی تھی، ہم دونوں اپنے بڑوں کی نظریں بچا کر شنو دیوی سے ملنے اس کے گھر چلے گئے۔ میں اور جب شنو کے گھر ملنے گئے تو راستے میں ہمیں کوئی خطرے والی بات محسوس نہیں ہوئی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ شنو فریدہ سے بڑے والہانہ طریقے سے ملی، اس نے نشانی کے طور پر اپنے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر فریدہ کو دیں۔ فریدہ اپنے وعدے کے مطابق وہاں 4-5 منٹ ہی ٹھہری۔ اس کے بعد وہ ہماری ایک اور سہیلی مولسری سے ملنے میرے ساتھ گئی۔ وہ ادھر بھی زیادہ دیر نہ ٹھہری تھی۔ مولسری نے فریدہ کو کہا کہ میں تجھے بدلے میں اپنی نشانی کے طور پر ایک سوٹ دیتی ہوں، وہ ذرا اوپر ہی گھر میں ہے، جلدی کر فریدہ، گھر میں ہمارا سب انتظار کر رہے ہوں گے، ہمیں زیادہ دیر اور نہیں ٹھہرنا چاہیے۔
میں نے فریدہ سے کہا۔ اتنے میں فریدہ کو مولسری کی اپاہج ماں نے آواز دے کر اپنے پاس دوسرے کمرے میں بلا لیا۔ وہ ان کے پاس چلی گئی اور میں بے دھیانی میں اوپری کمرے میں مولسری کے پاس چلی گئی۔ میں دراصل یہ کہنے گئی تھی کہ وہ جلدی سے فریدہ کو سوٹ نکال کر دے۔ اس نے اس زمانے کے لحاظ سے ایک قیمتی سرخ رنگ کا سوٹ اسے دینے کے لیے اپنے ٹرنک سے نکالا تھا۔ ہم دونوں جب مولسری کی ماتا کے کمرے میں آئے تو وہاں مولسری کی اپاہج ماتا اکیلی تھی۔ میں نے تجسس کے عالم میں پوچھا کہ فریدہ کہاں ہے؟ اس کی ماتا نے کہا کہ وہ میرے پاس ایک لمحے کھڑی ہوئی تھی کہ محلے کے کسی بچے نے اسے کہا کہ فریدہ دیوی پوکھن آپ کو 1 منٹ کے لیے بلا رہی ہے۔ پوکھن 2 گلیاں چھوڑ کر ایک ویران گلی کے کونے والے گھر میں رہتی تھی۔ اس سے ہماری دوستی تھی، لیکن ایسی بھی نہ تھی کہ اسے فریدہ پاکستان ہجرت کرتے وقت ضرور ملتی۔ مولسری نے اپنی ماتا سے پوچھا کہ مجھے بتلاؤ کہ گلی کا کون سا بچہ فریدہ کو بلانے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹی مجھے تو وہ کوئی نئی آواز لگتی تھی، میں تو اپنی کاٹھ پہ لیٹی تھی، میں اسے دیکھ نہ پائی۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ وہ مجھے بتلائے بغیر فریدہ کیسے پوکھن کے پاس چلی گئی ہے۔ مولسری نے بھی تجسس اور تشویش کے عالم میں کہا، چل پوکھن کے گھر چلتے ہیں۔ ہم دونوں تیز تیز قدم چلتے ہوئے جب پوکھن کے گھر گئے تو وہاں فریدہ کا پتہ کیا۔ پوکھن نے کہا کہ فریدہ وہاں نہیں آئی ہے وہ تو ادھر کا بتا کر آئی ہے۔ میں نے کہا میں نے کہہ جو دیا ہے کہ فریدہ یہاں نہیں آئی۔ پوکھن نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس آنے سے پہلے کسی اور سہیلی کے پاس چلی گئی ہو۔ مولسری نے مجھے کہا، لیکن کہاں جا سکتی ہے؟ چند لمحے ادھر ہی ٹھہر جاؤ، میرا خیال ہے وہ ادھر ہی آئے گی۔ مولسری نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہم ادھر تقریباً 10 منٹ ٹھہرے، لیکن فریدہ نہ آئی۔ خوف پریشانی کے عالم میں میری ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ پوکھن کے گھر ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں فریدہ کو فلاں جگہ دیکھنا چاہیے۔ میں اور مولسری اسے دیوانوں کی طرح ایک گھر سے دوسرے گھر ڈھونڈتے رہے، وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ ایک خیال دل میں یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے ہمارے گھر چلی گئی ہو۔ میں اس لمحے یہ سوچ کر بھی پریشان ہو رہی تھی کہ کس منہ سے اپنے گھر یہ خبر لے کر جاؤں گی کہ فریدہ کھو گئی۔ چچا رحمت اور چچی کا کیا بنے گا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پتا جی اور بھائی بلبیر میرا کتنا برا حال کریں گے۔ ادھر مجھے فریدہ کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے ساتھ ساتھ یہ بے چینی بھی تھی کہ پیچھے سارے گھر والے ہمارا بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہی ہوا۔ میں اور مولسری پریشانی میں فریدہ کو تلاش کر رہے تھے کہ اتنے میں پتا جی میرے سامنے شدید برہمی کی حالت میں آئے اور انہوں نے آتے ہی ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ فریدہ کہاں ہے؟ جی وہ میں بول نہ سکی۔ انہوں نے سرخ نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، بتلاؤ فریدہ کہاں ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ یہاں کے حالات کتنے فساد زدہ تناؤ والے بنے ہوئے ہیں؟ ہندو، سکھ اور مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں۔ انہوں نے اس تنبیہ کے بعد بڑی سختی سے چلا کر پوچھا، فریدہ کہاں ہے؟ جی وہ یہ جی کیا کر رہی ہے؟ بتلاتی کیوں نہیں کہ فریدہ کہاں ہے؟ مجھے پتا جی کے الفاظ بالکل کسی برچھی کی مانند لگ رہے تھے۔ بولتی کیوں نہیں؟ کہاں ہے فریدہ؟ میں یکدم پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ فریدہ ہوتی تو میں نے کچھ جواب دیتی۔ مولسری نے بسورتے ہوئے کہا، چچا جی فریدہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ کہاں گئی؟ کیا کہا؟ انہوں نے اپنا دل پکڑ لیا۔ دیکھو میری رحمت سے برسوں پرانی دوستی اور اس کے ساتھ خوشگوار پر اعتماد رشتہ ناطے پر رب کے واسطے کلینک کا ٹیکہ نہ لگانا۔ جاؤ اسے ڈھونڈو، وہ کوئی ہوائی مخلوق تو نہ تھی جو ہوا میں پراسرار طریقہ سے اڑ گئی۔ فریدہ کی یوں پراسرار انداز میں گمشدگی کی خبر پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ اڑوس پڑوس کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مجھ سے اور مولسری سے فریدہ کی گمشدگی کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اسے لازماً رنبیر نے اپنے غنڈوں کی مدد سے اڑا لیا ہوگا۔ وہاں کھڑے ایک بزرگ مندو بابا نے یہ دل جلا جملہ پھینکا، ہاں آج کل تیرا بیٹا رنبیر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی لڑکیوں کو اغوا کر کے سنگھر کے ہاتھوں فروخت کر کے بڑی دولت کانت رہا ہے۔ وہاں کسی نے مندو بابا کی بات کی تائید کر دی تھی۔ ارے کیا یوں ہی باتوں کے نشتر مار کر میری ذات کو چھیدتے رہو گے؟ بھگوان کے واسطے فریدہ کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ باپو نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، رحمت مسرے سے تجھے کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہوگی ہے۔ وہاں اس قسم کے طنزیہ مزاحیہ جملے پتا جی کو سنائی دینے لگے۔ پتا جی نے سب لوگوں کے سامنے ہی میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اگر آج فریدہ نہ ملی تو یاد رکھو میں تیرا گلا گھونٹ دوں گا۔ فریدہ کی گمشدگی کی خبر جب ہمارے گھر میں موجود چچا رحمت کو ملی تو چچا چچی بذات خود اور فرحان گھبراہٹ کے عالم میں آ گئے۔ ان کو جب محلے والوں نے دیکھا تو وہاں موجود چند فسادی لڑکوں نے
فرحان کو پکڑ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کے ہندو سکھ بزرگ انہیں ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے۔ چچا رحمت کے خاندان کو پتا جی نے کہا کہ وہ ان کے گھر میں بیٹھیں، جبکہ فرحان، جسے ہندو سکھ فسادی نوجوانوں نے پکڑا ہوا تھا، اسے بمشکل محلے کے بزرگوں نے چھڑا دیا تھا۔ وہ سہما ہوا تھا، جبکہ چچی نے وہاں رو رو کر پورا محلہ سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ گھر نہ گئی۔ وہاں کھڑے پتا جی نے بڑے جذباتی انداز میں ایک بڑا عجیب اعلان کر دیا کہ جو شخص گم شدہ فریدہ کو تلاش کرے گا تو اس کے نام اپنے ایک کھیت رجسٹری کر دوں گا۔ پاگل ہو گیا ہے، لگتا ہے فریدہ کا باپ رحمت نہیں یہ ہے۔ وہاں ایک شیطان صفت شخص نے باپو جی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، نہیں، میں مولسری پوکھر مل کو دوبارہ فریدہ کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ تک نہ ملی۔ اتنے میں بلبیر بھی وہاں آ گیا۔ اس نے کہا کہ ٹیمپو والا آ گیا ہے۔ اس نے وہاں فریدہ کے بارے میں سنا تو اس نے بھی 2-4 تھپڑ میرے منہ پر رسید کیے کہ وہ کہاں گئی۔ مجھے شک ہے کہ رنبیر اسے اٹھا کر لے گیا ہے، میرے منہ سے نکل گیا۔ اس نے رنبیر کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ یہ آج کل رنبیر نے بڑی لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ اس نے مندر پورہ سے کل ہی 2 لڑکیاں اٹھا کر بیچی ہیں۔ ایک محلے دار نے مزہ لیتے ہوئے کہا، کاش رنبیر پیدا ہوتے ہی مر جاتا۔ بلبیر نے کہا، میں نے بڑی مشکل سے ٹیمپو کے ڈرائیور کو اسٹیشن لے جانے کے لیے راضی کیا ہے۔ وہ گلشن کمار کی دکان کے پاس انتظار کر رہا ہے، کہو تو واپسی کا کہہ دوں۔ وہاں موجود کچھ مخلص لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ آج رحمت کے خاندان کو پاکستان ہجرت نہ کروائی جائے، کیونکہ آج اسٹیشن تک جانے والوں کو فسادی جگہ جگہ اپنے عتاب کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لہٰذا آج یہ کام کرو کہ کسی نہ کسی طریقے سے فریدہ کو ڈھونڈو۔ ڈھونڈوں کہاں؟ بلبیر نے جل کر کہا، اگر اسے ڈھونڈنا ہی ہے تو اس سے پہلے رنبیر کو تلاش کرو، اس سے اس مسئلے کا حل مل جائے گا۔ تھوڑی دیر میں رنبیر بھی اپنے فسادی ٹولے کے ساتھ وہاں آ گیا۔ اس نے آتے ہی بڑے پریشانی اور تجسس کے عالم میں کہا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ فریدہ لاپتہ ہے۔ میری بہن فریدہ کہاں ہے؟ وہ کدھر گئی ہے؟ پتا جی نے اس کے سوال پر الٹا ایک زوردار تھپڑ اس کے گالوں پر رسید کرتے ہوئے کہا، بے غیرت، مجھے تجھ پر کبھی شک ہے کہ تو نے اسے کسی سازش کے تحت مولسری کے گھر سے کسی بچے کے ذریعے بلا کر اغوا کیا ہے۔ رب مجھے موت دے دے، میں گرو کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی منہ بولی بہن فریدہ کو اغوا نہیں کیا۔ رب کے واسطے فریدہ کو واپس کر دو۔ دیکھ، اگر آج وہ نہ ملی تو یاد رکھو میں ادھر ہی دم توڑ دوں گا۔ باپو نے کہا، باپو جی، میں گرو کی سوگند کھاتا ہوں، فریدہ میری شوبھا دیوی کی طرح ہے، شوبھا دیدی کی طرح ہے۔ میں نے اسے بہن کہا ہے، آپ میری بات کا یقین کریں۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں یہ بات پتا جی کے قدموں میں گرتے ہوئے کہی۔ باپو جی اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں بھی رنبیر سے چمٹ گئی۔ پتا جی نے اسے کہا، رنبیر، میں تجھے آج اپنا بیٹا جب مانوں گا تو کسی طریقہ سے فریدہ کو ڈھونڈ دے۔ اس نے گلی میں ایک بڑے تھڑے پر بیٹھ کر کہا کہ میں فریدہ کو اپنے طریقے سے تلاش کر کے رہوں گا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے اور مولسری سے فریدہ کے بارے میں پوچھا۔ اسے مولسری نے اپنی ماں کی وہی بات بتائی کہ فریدہ میری اپاہج ماں کے پاس ان سے ملاقات کرنے گئی تھی، وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ بقول میری ماں کے فریدہ کو کوئی بچہ باہر بلانے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ پوکھن باجی تجھے بلا رہی ہے، اور وہ بچہ انجانا سا تھا۔ رنبیر نے کچھ سوچتے ہوئے 2-3 دفعہ ہوں کہا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے ایک بدماش سے سگریٹ مانگی اور اس کے 2-4 گہرے کش لے کر بولا، میں غور کر رہا ہوں کہ وہ بچہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے محلے میں کھڑے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی شخص ہے جو اس وقت گلی میں ہو اور اس نے کسی اجنبی لڑکے کو بلورم مولسری کے گھر کے پاس دیکھا ہو۔ اس کے اس سوال پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ فرحان کو اس محلے کے چند لڑکوں نے مارا ہے، میرے سامنے ذرا وہ چہرے تو لاؤ۔ وہاں وہ لڑکے ابھی تک موجود تھے۔ کچھ بزرگوں کی نشاندہی پر انہیں رنبیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ رنبیر نے ان کو اپنے بدماشوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ ان کی دھلائی کرو۔ ابھی وہاں اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہمارے قریبی محلے کی ایک بڑھیا دھوبن وہاں آ گئی اور اس نے بڑی عجیب بات کہی کہ اس نے ایک 8 سالہ بچے کو فریدہ کے ساتھ دھوبی گھاٹ سے محلہ گراؤنڈ میں جاتے دیکھا ہے۔ دھوبن کی اس بات سے وہاں موجود سب کے درمیان کھلبلی مچ گئی۔ رنبیر نے بجلی کی مانند اٹھتے ہوئے کہا، چلو دھوبی گھاٹ سے محلہ گراؤنڈ میں جا کر صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب رنبیر کے پیچھے ہو لیے۔ اس گھاٹ سے محلہ گراؤنڈ کی صورتحال یہ تھی کہ فسادات کی وجہ سے بالکل ویران تھا۔ ہم جب سارے وہاں پہنچے تو وہاں دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس میدان میں ہم سارے لوگ پھیل گئے۔ رنبیر نے دھوبی گھاٹ کا چپا چپا چھان مارا۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ محلے کے ایک بچے کو فریدہ کی چپلیں ملی اور اس کے قریب اس کی پھٹی ہوئی قمیض کا ٹکڑا ملا۔ اسے دیکھ کر اس وقت ہمیں یہ ادراک ہو گیا تھا کہ فریدہ کے ساتھ بہت ہی برا ہو گیا ہے۔
ایک جگہ دھوبی گھاٹ کے بالکل آخر میں جہاں سے نئی آبادی کے مکانات شروع ہوتے تھے وہاں ٹیمپو ٹرک کے نشان دیکھے رنبیر نے اس جگہ کو بطور خاص دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک اس جگہ کا بار بار اپنے طور پر معائنہ کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ان چیزوں کے نشان کے ساتھ ہی ماسٹر ناجی بیٹری کمپنی کا خالی پیکٹ ملا تھا۔ ابے ماسٹر کی بیڑی ہمارے جاننے والوں میں سے کون پیتا ہے؟ ٹیمپو ٹرک کے قریب نرم مٹی کو جب مزید غور سے دیکھا تو وہاں انہیں ایک قمیص کا ٹوٹا ہوا بٹن بھی ملا۔ جس نے فریدہ کو اٹھایا ہے وہ لازماً ماسٹر کی بیڑی پیتا ہوگا۔ وہاں موجود ایک آدمی بولا، ذرا ذہن پر زور ڈالو، ہمارے محلے میں کون کون اس برانڈ کی بیڑی پیتا ہے؟ پتا جی نے کہا کہ اس برانڈ کی بیڑی تو بلبیر بھی پیتا ہے، اس کے علاوہ شفو درزی اس برانڈ کا دھواں نکالتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد رنبیر نے بڑے تحمل سے بلبیر کو بلایا۔ بلبیر نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس کے پاس آ کر کہا، ہاں کیا بات ہے؟ اس بدتمیزی سے تو نے مجھے اپنے پاس کیوں بلایا ہے؟ رنبیر نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، سیدھا آرام سے کھڑے ہو جا۔ اس نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے ماسٹر برانڈ بیڑی کا پیکٹ نکالا اور پھر بلبیر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے پوچھا، یہ تیرے چہرے پر کس کے ناخنوں کے نشان ہیں؟ وہ بلبیر نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا، رام پورہ کے پاس بچوں کی لڑائی ہو رہی تھی، وہاں ان کو چھڑاتے ہوئے مجھے شاید کسی کا ناخن لگ گیا ہوگا، مگر یہ تھانوداروں کی طرح تو مجھ سے کیسی انکوائری کر رہا ہے؟ بلبیر نے رنبیر کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ابھی ان دونوں میں یہ نوک جھونک کا سلسلہ جاری تھا کہ اتنے میں ایک بچے نے کہا، میں نے بلبیر بھائی کو کافی دیر پہلے اس دھوبی گھاٹ کے سامنے والی آبادی سے آتے دیکھا تھا اور ان کے ساتھ گلتانہ بابو کا نواسہ سوہنام بھی تھا۔ سوہنام تو بڑا آوارہ قسم کا لڑکا ہے، رنبیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایک تھپڑ بلبیر کے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہا، تو مجھے آرام سے فریدہ کے بارے میں حقیقت بتلاتا ہے یا میں اپنے طریقے سے سچ اگلواؤں؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے بڑے بھائی سے اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ بلبیر شور مچانے لگا، پتا جی یہ دیکھو رنبیر پاگل ہو گیا ہے، یہ مجھے محلے والوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہے۔ پتا جی نے اس کی توقع کے خلاف بلبیر کو یہ جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ حالات واقعات یہی بتلا رہے ہیں کہ تو کسی نہ کسی طرح فریدہ کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہے۔ میرا خیال ہے رنبیر نے جس انداز سے فریدہ کی تلاش میں کھوج کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے وہ صحیح ہے۔ تھوڑی دیر بعد رنبیر نے سوہنام کو اپنے بدماشوں کے ذریعے زبردستی بلوا لیا۔ سوہنام سہما ہوا سب کے سامنے آیا تو اسے رنبیر نے اپنے پاس بلا کر کہا، سوہنام تو جو فریدہ کے بارے میں جانتا ہے وہ شرافت سے بتلا دے، اگر تو نے کوئی رتی برابر بھی جھوٹ بولا تو یاد رکھ میں تیرے یہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ سوہنام کے ساتھ اس کی ماں بھی آئی تھی اور اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھگوان کے واسطے آج اس حرامی کو اتنا مارو کہ یہ مار ہی جائے، اس نے مجھے اتنا ستایا ہوا ہے، یہ سمجھو کہ اس نے میرا خون پیا ہوا ہے۔ سوہنام کے منہ پر رنبیر نے ایک زوردار تھپڑ مارا تو اس نے زبان کھول دی اور یہ دل دہلا دینے والی بات بتائی، بلبیر نے مجھے 50 روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ فریدہ کو مولسری کے گھر سے بلا کر کہنا کہ اسے پوکھن بلا رہی ہے، جب فریدہ باہر آئے تو اسے یہ کہنا کہ وہ دھوبی گھاٹ کے پار باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ سوہنام کی تصدیق کے بعد رنبیر نے بلبیر کے گریبان کو سختی سے پکڑ کر بالکل زخمی شیر کی مانند چلاتے ہوئے کہا، بتلا کدھر ہے فریدہ؟ بلبیر نے خود کو رنبیر کی گرفت میں پا کر بالکل بھیگی بلی کی مانند بے بس محسوس کیا، اس کا جرم عیاں ہو گیا تھا۔ پتا جی نے اس کے قدموں پر بیٹھ کر بچوں کی طرح روتے ہوئے پوچھا کہ بھگوان کے واسطے بتلا فریدہ اس وقت کہاں ہے؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ بلبیر نے وہاں سچ بات بتائی کہ مجھ سے پاکستان بننے کا غصہ بالکل بھی برداشت نہ ہوا تھا۔ مجھے چچا رحمت سے اس وقت محبت تھی جب وہ متحدہ ہندوستان میں ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے فریدہ کو اس ویران دھوبی گھاٹ میں موتو بدماش کے ٹرک میں ورغلا کر اغوا اوئے تیرا بیڑا غرق۔ رنبیر نے فٹافٹ اپنے بدماشوں کو کہا، چلو میرے ساتھ موتو بدماش کو پکڑتے ہیں۔ رنبیر دھاڑتا ہوا اپنے بدماشوں کے ساتھ موتو کو ڈھونڈنے گیا۔ وہ چلا گیا تو پتا جی نے اپنے قریب کھڑے ایک شخص سے کرپان لی اور شدید غصے کے عالم میں کرپان بلبیر کے پیٹ میں گھونپ دی اور پھر غصے سے کانپتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو سکتا ہے، اس کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ پتا جی نے بلبیر کو وہیں ختم کر دیا۔ بلبیر کے قتل کے بعد کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آئی، انہوں نے پتا جی کو بیٹے کے قتل کے جرم میں پکڑ لیا۔ وہاں موجود مجمع کے چند مخلص لوگوں نے یہی کہا کہ رنبیر فریدہ کو لے کر آنے والا ہی ہوگا، لہذا فی الحال تم اپنے گھر جاؤ۔ چنانچہ ہم گھر لوٹ آئے۔ وہاں چچی فریدہ چلا رہی تھی جبکہ چچا مسلسل اپنے اللہ سے دعا مانگتے جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ بتلا ظالم میری فریدہ کہاں ہے؟ میرے پاس ان کے سوال کا جواب نہ تھا۔
شام تک محلے کے لوگ ہمیں فریدہ کے سلسلے میں تسلی دینے آتے رہے۔ ہمارے گھر میں چند پڑوسی اور سہیلیاں بھی رہ گئیں۔ رنبیر کو تو موتو بدماش کے پیچھے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ہم سب انتہائی پریشانی کے عالم میں بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، نیز ہمیں پورا یقین تھا کہ وہ لازماً فریدہ کو لے کر آئے گا، لیکن ہماری ساری امیدیں اس وقت بیکار ثابت ہوئیں جب ہمیں ایک اور قیامت خیز اطلاع ملی کہ رنبیر اور اس کے 2 ساتھیوں کو موتو کے ساتھیوں نے فریدہ کے حصول کی کشمکش کے دوران بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ باقی 4 لڑکے شدید زخمی ہیں۔ ہمیں یہ اطلاع ہمارے علاقہ کے ایک تھانے دار نے سنائی۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد رنبیر کی اور فریدہ کی لاش بھی قریبی علاقے سے ہی مل گئی۔ چچی نے فریدہ کی لاش دیکھی تو انہوں نے وہیں اپنا دل پکڑ لیا اور دل کا دورہ پڑنے سے دنیا ہی چھوڑ گئی۔ یہ فریدہ کی گمشدگی کے پس منظر میں چوتھی ناگہانی موت تھی، جبکہ پتا جی بلبیر کو قتل کرنے کے جرم میں جیل میں تھے۔ میں نے جانے کیوں خود کو اس دل خراش واقعہ کا سارا ذمہ دار تصور کیا۔ ایک طرف میں اپنے نصیبوں اور اپنے گھر والوں کی ناگہانی موت پر رو رہی تھی، تو دوسری جانب میں چچا رحمت اور فرحان کے قدموں میں گر گر کر فریدہ کی بلبیر کے ہاتھوں بربادی اور موت کی معافی مانگ رہی تھی۔ چچا الٹا مجھے گلے لگا کر کہہ رہے تھے کہ بیٹی، یہ فریدہ کی شہادت اور چچی کی موت پاکستان بنانے کی قربانی کی ایک شکل تھی، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ میں ان کا اللہ پر یہ یقین اور صبر و تحمل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ یقیناً اسلام سچا مذہب ہے، اس سچے مذہب کے ماننے والوں میں اتنا ہی مضبوط اور اعتماد ہو سکتا ہے۔ چند روز بعد جب تقسیم کے واقعات رنبیر، بلبیر، چچی فریدہ کی زندگیوں کو نگل گئے اور پتا جی جیل میں چلے گئے، چچا رحمت اور فرحان کے آنسو بھی اپنوں کو روتے روتے سوکھ گئے، تو ہمیں کسی حد تک صبر آیا۔ تو ہمارے محلے کے چند ہمدردوں نے مشورہ دیا، رحمت تم پاکستان جانے والی اسپیشل ٹرین کے ذریعے ہجرت کی تیاری پکڑو۔ چچا رحمت، فرحان پاکستان جانے کی تیاری میں لگے رہے۔ میں ایک طرف دیوار کے ساتھ لگی فریدہ کے اغوا موت کے واقعات کو رونما ہونے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اب میرا یہاں کون رہ گیا ہے، میرا کیا بنے گا۔ فریدہ کی یاد چچا رحمت، چچی فرحان کی جدائی میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس ناطے کو کسی صورت میں توڑنا نہیں چاہتی تھی، چنانچہ میں نے سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کیا۔ میں اداس چچا رحمت کے پاس گئی اور ان سے کہا، چچا آپ پاکستان ہجرت کر رہے ہیں، آپ میری ایک خواہش پوری کریں گے؟ انہوں نے کہا، بیٹی میرے بس میں ہوا تو میں تیری خواہش کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کہا، آپ کے سامنے اپنی آخری خواہش بیان کروں گی، اگر آپ کو قبول ہو تو میرے سر پر ہاتھ رکھ دیں، ورنہ اپنا ہاتھ ہوا میں معلق کر کے اسے کھینچ لینا۔ انہوں نے پرتجسس انداز میں کہا کہ بیٹی تو مجھے ایسے امتحان میں کیوں ڈالتی ہے؟ میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا کہ چچا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ مجھے اپنی بہو بنائیں گے؟ میرے ان الفاظ سے وہ ایک لمحے کے لیے چونکے، پھر انہوں نے کہا، بیٹی تم جذبات میں آ کر مذہب نہ بدلو۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ نہیں چچا رحمت، یہ میرا جذباتی فیصلہ نہیں ہے، میں واقعی دل سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ چچا رحمت نے مجھے کہا کہ ایک بار پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ میں نے انہیں بڑے وثوق سے کہا کہ میں دل سے مسلمان ہونا چاہوں گی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے اپنے قدموں سے اٹھایا اور گلے لگا کر اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ ان کی ہچکی باندھ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بہو نہیں بلکہ تمہاری صورت میں بیٹی مل گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے مسلمان ہونے کی پہلی شرط کے طور پر کلمہ پڑھایا اور فرحان کے لیے اپنی بہو تسلیم کر لیا۔ مختصر یہ کہ میں چچا رحمت اور فرحان پاکستان آ گئے۔ یہاں لاہور والٹن میں میرا بڑی سادگی کے ساتھ فرحان کے ساتھ نکاح پڑھا دیا گیا اور میں شعبہ سے سکینہ بن گئی۔ میں مرتے دم تک وہ ایک لمحہ نہیں بھول سکتی جب میرے دل نے ایک سچے مذہب کو پہچانا تھا۔ چچا رحمت فریدہ کی یاد میں پاکستان آ کر بیمار ہو گئے۔ انہوں نے مرتے وقت فرحان کو وصیت کی تھی کہ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھے۔ فرحان اس وصیت پر تا حیات قائم رہا، جو اس کی مجھ سے محبت کی دلیل ہے۔